ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا عیش ما شئتا، تمہیں اختیار ہے جس طریقے سے چاہو زندگی گزارو، فإنک میت، ایک نہ ایک دن تمہیں مرنا، ایک نہ ایک دن تمہیں اس دنیا سے جانا، ایک نہ ایک دن اس دار فانی کو خیر آباد کہنا۔ یہ پہلا پیغام۔ دوسرا پیغام یہ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا وَعْمَلْ مَا شِئْتَ، اور تمہیں اس بات کا بھی اختیار دیا گیا وَعْمَلْ مَا شِئْتَ، جو چاہو کرو، اچھا عمل کرو، برا عمل کرو، گناہ کا کام کرو، ثواب کا کام کرو، فَإِنَّكَ مُجْزَىٰ بِهِ، ایک نہ ایک دن اس کا صلہ بھی تمہیں دیا جائے گا۔ یہ دوسرا پیغام۔ تیسرا پیغام یہ جو حضرت جبریل امین حضور کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا وَعْمَلْ مَا شِئْتَ، جو چاہو کرو، آگے فرمایا وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ، اور جس سے چاہو محبت کرو، جس سے چاہو دل لگاؤ، فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، ایک نہ ایک دن تمہیں اس سے جدا ہونا ہے، الگ ہونا ہے، علیحدہ ہونا۔ یہ دل ہے، ہم اپنے باپ سے بھی محبت کرتے ہیں، یہ دل ہے، ہم اپنی یہ کو کم کر دیجئے، یہ دل ہے، ہم اپنی ماں سے بھی محبت کرتے ہیں، یہ دل ہے، ہم دولت سے بھی محبت کرتے ہیں، یہ دل ہے، ہم ثروت سے بھی محبت کرتے ہیں، یہ دل ہے، ہم حسن و جمال سے بھی محبت کرتے ہیں۔ مگر ایک بات کو آپ یاد رکھیں، یہ تمام محبتیں صرف دنیا تک کام آنے والی ہیں، آپ کا انتقال ہوگا، آپ مر جائیں گے، دنیا سے آپ کی رخصتی ہو جائے گی، باپ آپ کی لاش پہ آ کر 2 دن رو لے گا، اس کے بعد وہ اپنے بزنس کے کاموں میں لگ جائے گا، اپنی پراپرٹیز کے کاموں میں لگ جائے گا۔ ماں سے آپ بڑی محبت کرتے ہیں، آپ کا انتقال ہوگا، ماں آپ کی لاش پر آئے گی، 2 دن رو لے گی، اس کے بعد وہ دوسرے کاموں میں مشغول ہو جائے گی۔ قبر میں آپ کے ساتھ جانے والا کوئی نہیں ہوگا، صرف ایک ذات ہوگی جو قبر میں تمہارے کام آنے والی ہے۔ وہ کون سی ذات ہے؟ تو میرے امام نے فرمایا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دل لگی اس سے کریں، ہم دل جمعی اس سے کریں، ہم محبت اس سے کریں، ہم اس کو مانیں جو قبر میں بھی ہمارے کام آئے، جو حشر میں بھی ہمارے کام آئے، جو دنیا میں بھی ہمارے کام آئے، جو آخرت میں بھی ہمارے کام آئے۔ امام نے ہمیں یہی سبق دیا، یا رسول اللہ تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء ہمیں اللہ، چاہیے کیا کہنے، بہت خوب، کہ بہت اپنا خوب۔ محبوب اسے بنائیں جن کی محبت دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ حضور سے محبت کیسی ہونی چاہیے؟ آج ہم محبت کا دم بھرتے ہیں مگر محبت کا جو انداز ہے، جو اسلوب ہے، وہ نہیں سمجھ پائے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ مذہب اسلام کی بڑی مشہور جنگ ہے جسے جنگ احد کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جنگ احد۔ اس جنگ میں ایک افواہ اڑی کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم شہید کر دیے گئے۔ کون سی افواہ اڑی؟ کونین کے والی شہید کر دیے گئے۔ جنگ احد کے قریب ایک خاتون کا مکان تھا، وہ رسول پاک سے بڑی محبت کرتی تھی۔ جب ان کی کان میں یہ ایذا رسا خبر پہنچی، بے ساختہ میدان احد کی جانب دوڑنے لگتی۔ کیا دیکھتی ہیں؟ صحابہ کرام کا ایک قافلہ آ رہا۔ عرض کرتی ہیں صحابہ کرام سے ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک کس حال میں ہیں؟ صحابہ کرام کا وہ قافلہ کہتا ہے قتل زوجک، اس جنگ میں تمہارا شوہر شہید کر دیا گیا، شوہر شہید ہو گیا۔ مگر خاتون رسول پاک کے عشق میں سرشار ہو کر رکتی نہیں، بلکہ میدان احد کی جانب بڑھتی چلی جا رہی۔ پھر کیا دیکھتی ہیں؟ صحابہ کرام کا ایک اور قافلہ آ رہا ہے، ان سے بھی یہی سوال ہوتا ہے ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقائے دو جہاں کس حال میں ہیں؟ صحابہ کرام کا وہ قافلہ بھی کہتا ہے قتل ابو کا، تمہارا تو باپ بھی اس جنگ، قتل ابو کے، تمہارا تو باپ بھی اس جنگ میں شہید کر دیا گیا۔ 2 زخم سینے میں چھپ چکے ہیں،
मगर उस खातून के इश्क का आलम देखिए, रसूल पाक की मोहब्बत का अंदाज देखिए, मैदान की जानी बढ़ती जा रही हैं मगर कोई शिकवा शिकायत नहीं है। सहाबा किराम का एक और दस्ता देखती हैं, वही सवाल करती हैं, मा फ़अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गरीबों के गमगुसार किस हाल में हैं। सहाबा किराम का वो काफिला भी कहता है, कुतिला अखू के, उस जंग में तुम्हारा तो भाई भी शहीद कर दिया गया है। अब आप बताइए, औरतों के 3 ही सहारे हुआ करते हैं, या तो बाप सहारा हुआ करता है, या तो माँ सहारा हुआ करती है, या तो भाई सहारा हुआ करता है, या शौहर सहारा हुआ करता है। ये तीनों सहारे उस खातून की जिंदगी से उजड़ चुके हैं मगर उसके पैरों में कोई भी लग़्ज़िश, कोई भी रुकावट, कोई भी जुम्बिश नहीं वाक़ होती है, बल्कि रसूल पाक की मोहब्बत में सरशार होकर मैदान उहद की जानिब बढ़ती चली जा रही हैं। अचानक क्या देखती हैं, सरकार का चमकता दमकता चेहरा नजर आ रहा है। सरकार के रोशनो ताबनाक चेहरे पर जब उस खातून की नजर पड़ती है तो बेसाख्ता पुकार उठती हैं, फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, आपकी जात पर भाई भी कुर्बान है, आपकी जात पर बाप भी कुर्बान है, आपकी जात पर शौहर भी कुर्बान है, आपकी जात पर माँ भी कुर्बान है, आपकी जात पर जिंदगी भी कुर्बान है, आपकी जात पर बंदगी भी कुर्बान है, आपकी जात पर कुल मताए हयात कुर्बान है। मगर मैं ये गवारा नहीं कर सकती कि आपकी जात पर हमला किया जाए, आपकी इज्जत पर हमला किया जाए, आपके नामूस पर हमला किया जाए। बरेली से हुजूर ताजुश शरिया ने हमें यही पैगाम दिया है, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, इधर मादर बिरादर जानो माल सब उन पर फिदा कर दे। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत बाबा दिलावर शाह वारसी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह। तो हमें रसूल पाक अलैहि सलातो व तस्लीम की मोहब्बत ही दोनों जहान में काम आएगी। हुजूर की मोहब्बत काम आएगी, सहाबा किराम की मोहब्बत काम आएगी, नबी के घर वालों की मोहब्बत काम आएगी। अल्लाह ने सूरह हज में कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया, वल बुदन जअलनाहा लकुम मिन शआइरिल्लाह। बुदना लंबी दशामत कद्दो कामत वाले जानवर को कहा जाता है। बेशक उलमाए किराम यहाँ बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह ने फरमाया ये बुदना जो जानवर है ये अल्लाह की निशानियों में से है। तवज्जो के साथ सुनिए, मसला समझ में आ जाएगा। पुराने जमाने में जब हुज्जाजे किराम हज के लिए जाते तो ऐसा लगता नहीं था कि ये हाजियों का काफिला है या ताजिरों का काफिला। ये समझ नहीं मिलता, ये फर्क नहीं हो पाता कि ये जो काफिला जा रहा है ये हाजियों का काफिला जा रहा है या ताजिरों का काफिला जा रहा है। उस वक्त काफिले चलते थे, हवाई जहाज का दौर नहीं था, स्टीमर का दौर नहीं था, इस तरीके से बर्क रफ्तारी का आलम उस दौर में नहीं था। काफिले चलते थे, पता नहीं चलता था कि हाजियों का काफिला कौन सा है और ताजिरों का काफिला कौन सा है। तो उनके साथ में एक जानवर हुआ करता था। उस जानवर के बारे में शरीयत ने कहा कि इसको रंग दो, कलर कर दो, ताकि और जानवरों से ये मुमताज हो जाए, अलग हो जाए, और इसके ऊपर चादर डाल दो, बेशक, ताकि समझ में आ जाए कि जिस जानवर को रंग दिया गया है, जिस जानवर के ऊपर कपड़ा रख दिया गया है, इसकी निस्बत खाने काबा से हो गई, इसकी निस्बत अल्लाह के मुकद्दस घर से हो गई है। अब इससे नफा उठाना जायज नहीं, इस पर बोझ डालना जायज नहीं, इससे दूध निकालना शरीयत ने मना कर दिया। तो जिस जानवर पर चादर डाल दी गई, जिस जानवर को रंग दिया गया, जिस जानवर की निस्बत खाना काबा से हो गई, जिस जानवर की निस्बत हरम मक्की से हो गई, जिस जानवर की निस्बत हतीम काबा से हो गई, बेशक, जिस जानवर की निस्बत मकाम इब्राहिम से हो गई, उस जानवर के बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वल बुदन जअलनाहा लकुम मिन शआइरिल्लाह। ये जानवर अल्लाह की निशानियों में से है। किस वजह से? क्योंकि उसकी निस्बत खाने काबा से हो गई। तो जिसकी निस्बत, जिस जानवर का ताल्लुक अल्लाह के मुकद्दस घर से हो गई,
وہ اللہ کی نشانی. اسی لیے مزارات اولیاء کی قبروں پر ہم چادریں ڈال کر لوگوں کو یہ بتاتے ہیں واہ کہ اس واہ. قبر کے اندر جو لیٹا ہوا ہے وہ واہ. کوئی عام بندہ نہیں بلکہ اللہ کی نشانی. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت اولیاء کرام. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. واہ واہ. جس کی نسبت خانہ کعبہ سے ہوئی وہ اللہ کی نشانی، جس کی نسبت حج میں قربانی کرنے کی نیت سے ہو گئی وہ اللہ کی نشانی. تو جن کی رگوں میں خون مصطفیٰ موجود ہو، جن کے بدن میں فاطمۃ الزہرا کا دودھ موجود ہو، جن کو رسول پاک کی نسبت حاصل ہو گئی ہو، اس وارث پاک کی شان کیا ہوگی، اس اولاد کیا کہہ رسول رہے ہیں؟ کی شان کیا ہوگی، اس کیا کہہ رہے ہیں؟ جگر گوشہ بطول کی شان کیا ہوگی. بے آج شک. اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ نماز ہم بھی پڑھتے ہیں تم بھی پڑھتے ہو، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں تم بھی رکھتے ہو، واہ. حج ہم بھی کرتے ہیں حج تم بھی کرتے. میں ان سے یہ کہوں گا یہ بات صحیح ہے، نماز تم بھی پڑھتے ہم بھی پڑھتے، روزہ تم بھی رکھتے ہو ہم بھی رکھتے، بے شک. زکوٰۃ ہم بھی دیتے تم بھی دیتے. تم دنیا کی تقریریں لا سکتے ہو، تم دنیا کی تصنیفیں لا سکتے ہو، تم دنیا کی تحریریں لا سکتے ہو، تم دنیا کی باتیں لا سکتے ہو، مگر الحمدللہ ہم سنیوں کے جیسا عبد القادر جیسا غوث اعظم کہاں سے لاؤ گے، معین الدین جیسا غریب نواز کہاں سے لاؤ گے، قطب الدین جیسا بختیار کاکی کہاں سے لاؤ گے، نصیر الدین جیسا چراغ دہلوی کہاں سے لاؤ گے، مخدوم اشرف جیسا غوث العالم کہاں سے لاؤ گے، ضیاء المصطفیٰ جیسا محدث کبیر کہاں سے لاؤ گے، تاج اختر رضا جیسا تاج الشریعہ کہاں سے لاؤ گے، مصطفیٰ رضا جیسا مفتی اعظم کہاں سے لاؤ گے، حامد رضا جیسا حجت الاسلام کہاں سے لاؤ گے، امام احمد رضا جیسا مجدد اسلام کہاں سے لاؤ گے، اور شہنشاہ دیوا حضور سید وارث پاک کے جیسا آل رسول کہاں سے لاؤ گے، شگر گوشے اللہ، بطول سبحان کہاں سے اللہ. لاؤ گے. کیا تو کہنے. برجستہ یہ کہنا پڑے گا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے واہ، بچہ واہ. بچہ نور کا، بے تو شک. ہے عین نور تیرا سب گھرانہ گھرانہ نور. نور کا. کیا کہنے بھائی. سبحان اللہ. سبحان یہ اللہ. شان ہے اللہ والوں کی، نبی کے گھر والوں کی، جن کی رگوں میں خون رسول دوڑ رہا ہو. ان کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ بے شک. ان کی رفعت و بلندی کو کون تول سکتا ہے؟ بے شک. اس لیے ہم محبت ایسے اشخاص سے کریں جن کی محبت دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے. الحمدللہ ہم سنی ہے کہ نہیں؟ اور ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے جیسا کوئی نہیں ہے کہ نہیں؟ جن کا عقیدہ ہے وہ بولیں سبحان اللہ، اور محبت سے بولیں سبحان اللہ. اور ایک قانون ہے کہ آدمی پہلے ہوتا ہے، اس کا ہنر اور کمال بعد میں ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ مائک پہلے ہے، آواز بعد میں، یہ مرکری پہلے ہے، روشنی بعد میں، یہ آسمان پہلے ہے، سورج بعد میں ہے، زمین پہلے، پیڑ پودے گھاس وغیرہ بعد میں. آپ ذہن کو حاضر کیجئے، بات سمجھ میں آ جائے گی. ابو بکر پہلے ہیں، صدیق اکبر بعد میں ہے، عمر پہلے، فاروق اعظم بعد میں، عثمان پہلے، ذو النورین بعد میں، علی پہلے، حیدر کرار بعد میں، حسین پہلے، شہید اعظم بعد میں، عباس پہلے، عالم بردار بعد میں، خالد پہلے، صفی اللہ بعد میں. اور ذہن کو قریب کیجئے کہ آدم پہلے، صفی اللہ بعد میں، نوح پہلے، نجی اللہ بعد میں، ابراہیم پہلے، خلیل اللہ بعد میں، اسماعیل پہلے، ذبیح اللہ بعد میں، موسیٰ پہلے، کلیم اللہ بعد میں، عیسیٰ پہلے، روح اللہ بعد میں. مگر ہمارا نبی ایسا ہے جو رسول اللہ پہلے ہے، آمنہ کا بیٹا بعد میں ہے، رسول سبحان اللہ اللہ، پہلے سبحان ہے، اللہ. عبداللہ کا لخت جگر بعد میں ہے، واہ، واہ، نبی واہ. اللہ پہلے ہے، عبد المطلب کا راز دلارا بعد میں ہے. یہی بے شک. 10 بریلی کا امام نے ہمیں یہی دیا. سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے شک. بالا وہ والا ہمارا نبی. کیا کون کہتے؟ دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ہمارا نبی. سبحان اللہ. یہ سبحان شان ہے اللہ. ہمارے نبی کی. اور بے ہمارے شک. نبی سبحان علیہ اللہ. الصلوۃ والتسلیم کی کیا شان ہے؟ آپ امام الانبیاء ہیں، امام الرسول ہیں. جب معراج شریف کا موقع آیا، معراج شریف کی رات ہے، مسجد اقصی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد اقصی میں تشریف لے گئے.
میرے سبحان آقا نے اللہ۔ فرمایا اے ابراہیم تم تو ابو الانبیاء ہو، تم نماز پڑھاؤ۔ حضرت ابراہیم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میں نماز پڑھاؤں؟ یا رسول اللہ عرض کرتے ہیں آپ کے ہوتے ہوئے میں امام بن جاؤں؟ اور اصول فقہ حنفی کا ایک مسئلہ ہے، پہلے اس کو سن لیجئے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں امامت کے مسئلے کے بارے میں وَأَوْلَى النَّاسِ بِالْإِمَامَةِ فَأَعْلَمُهُمْ، امامت کے لیے لوگوں میں بہتر وہ ہے جو سب سے بڑا عالم ہے۔ یہ پہلا قاعدہ ہے، امامت کے لیے لوگوں میں بہتر کون ہے؟ جو سب سے بڑا عالم ہو۔ فَإِن تَسَاوُوا، اگر علم میں سب کے سب برابر ہیں، فَأَقْرَؤُهُمْ، تو لوگوں میں جو سب سے بڑا قاری ہوگا وہ امامت کرے گا۔ فَإِن تَسَاوُوا، اگر قرات کے معاملے میں سب برابر ہیں، فَأَوْرَعُهُمْ، تو لوگوں میں جو سب سے بڑا پرہیزگار سب سے بڑا متقی ہوگا وہ امامت کرے گا۔ اگر اس میں بھی سب کے سب برابر ہیں، فَأَسَنُّهُمْ، تو جو سب سے بڑی عمر والا ہوگا وہ امامت کرے گا۔ اب مسجد اقصی میں حضرت جبریل امین نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو منصب امامت پر آگے بڑھا کر اس بات کو ثابت کر دیا، اس بات کو ظاہر کر دیا کہ مصطفیٰ تمام نبیوں کے امام ہیں، مصطفیٰ تمام نبیوں میں حسین ہیں، مصطفیٰ تمام نبیوں میں سب سے بڑی عمر والے ہیں، مصطفیٰ تمام نبیوں میں سب سے بڑے متقی ہیں، مصطفیٰ تمام نبیوں میں سب سے بڑے حسین ہیں، مصطفیٰ سبحان اللہ، تمام سبحان نبیوں میں سب اللہ۔ سے بڑے ملی ہیں، مصطفیٰ کیا کہنے سب سے بھائی۔ بڑی عمر والے ہیں، مصطفیٰ سب سے بڑے تقوی والے ہیں، مصطفیٰ سب سے بڑے علم والے ہیں۔ اسی لیے تو واہ، بریلی واہ۔ کے امام نے کہا نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہو بے مانا شک۔ اول آخر، کہ دست بستہ سبحان اللہ۔ پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے وہ واہ، سرور واہ۔ کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ شان ہے ہمارے نبی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس شان کے ساتھ اپنے نبی کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ بے شک۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تخلیق سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام سے عہد لیا۔ سورہ آل عمران میں پوری آیت موجود ہے، دیکھ لیجیے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں سے اس بات پر عہد لیا کہ آخر زمانے میں میرے پیارے حبیب میرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، تمہاری شریعت کی تصدیق کریں گے، تمہیں جو کتابیں دی گئیں، تمہیں جو صحیفے دیے گئے اس کی تصدیق کریں گے، تمہاری نبوت و رسالت کی تصدیق کریں گے۔ تو اے انبیاء کی جماعت، جب وہ نبی آخر الزماں اس دنیا میں تشریف لے آئیں تو تم ان کی مدد کرنا اور ان پر ایمان لانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف وعدہ نہیں لیا کہ ایمان لانا یا مدد کرنا، بلکہ آگے فرمایا قال اقررتم، اے انبیاء کرام کی جماعت کیا تم نے اس بات کو اقرار کر لیا؟ انبیاء کرام نے کہا قالو اقررنا، ہاں ہم لوگوں نے اقرار کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہیں پر بس نہیں فرمایا، آگے ارشاد ہوتا ہے فاشہدوا، گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی اس بات پر گواہ ہوں کہ نبی آخر زمان تشریف لائیں گے اور تم سب لوگ ان پر ایمان لاؤ گے۔ سبحان ارے اللہ، جن کی نبوت و رسالت کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، اس سے پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے حضور کو نبوت نہیں ملی، حضرت نوح کی وجہ سے حضور کو نبوت نہیں ملی، حضرت شیس کی وجہ سے حضور کو نبوت نہیں ملی، حضرت یحییٰ کی وجہ سے حضور کو نبوت نہیں ملی۔ ارے تمام انبیاء کرام و رسولان اعظام کی نبوت یہ میرے آقا کی نبوت و رسالت کا صدقہ ہے، اور میرے آقا کی نبوت و رسالت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام و اکرام۔ بے شک، سبحان تمام اللہ، انبیاء سبحان کرام اللہ۔ کو جو نبوت و رسالت کے بلند مناصب پہ ان کو فائز کیا گیا، یہ نبی کے صدقے میں فائز کیا گیا، اور نبی کو کسی کے صدقے میں نبوت نہیں حاصل ہوئی،
بلکہ اللہ کے نام و اکرام سے حاصل ہوئی. یہ شان ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی. جب اللہ نے چاہا کہ نبی آخر الزماں کو اس دنیا میں بھیجا جائے، نبی آخر الزماں اس خاکدان گیتی پر تشریف لائیں، دیکھیے کس اہتمام کے ساتھ اللہ نے اپنے حبیب کو اس دنیا میں پیدا فرمایا. اللہ نے اپنے حبیب کو پیدا کرنے سے پہلے آسمان کا شامیانہ بنایا، زمین کا فرش بچھایا، سورج پیدا کیا، تارے پیدا کیے، زمین پیدا کی، آسمان پیدا کیا، شجر و حجر پیدا کیا، بحر و بر پیدا کیا، برگ و ثمر پیدا کیا، خشک و تر پیدا کیا، سیم و زر پیدا کیا. تمام عالم غالباً 18,000 مخلوقات کی تخلیق کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے تمام چیزوں کو جب سجا دیا، دنیا میں آرائشوں کو پیدا کر دیا، دنیا کو خوبصورت بنا دیا، دنیا کو تمام چیزوں سے مہکا دیا اور سجا دیا، تو انسان اول کی حیثیت سے حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں پتلا تیار کیا گیا. حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کو جلوہ گر کر دیا گیا. جب حضرت آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کی مدت مکمل ہوئی تب وہ نور حضرت حوا کی جانب منتقل ہو گیا. حضرت حوا کے رحم مبارک میں جب وہ نور، اس نور کی مدت مکمل ہوئی تب وہی نور حضرت شیش کی جانب منتقل ہو گیا. وہی نور قرنن بعد قرن، نسلن بعد نسل منتقل ہوتا رہا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لم ازل انقلو من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، میں ہمیشہ پاک صلبوں سے پاک رحموں کی جانب منتقل ہوتا رہا. اب وہی نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکنے لگا، حضرت عبداللہ کی پیشانی سے منتقل ہوا. حضرت عبداللہ کی پیشانی میں وہ نور مصطفیٰ جیسے ہی چمکنے لگا. یہودیوں کو بڑی دقت ہوئی، یہودیوں کو بڑی پریشانی ہوئی کہ محمد عربی آ جائیں گے، ہمارا دین برباد ہو جائے گا، ہماری کتابیں منسوخ کر دی جائیں گی، ان کا کلمہ پڑھنا پڑے گا، ان پر ایمان لانا پڑے گا. جیسے ہی نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا، ایران میں خبر پھیل گئی، پوری دنیا میں شہرت ہو گئی نور مصطفیٰ کی کہ نبی آخر الزماں اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں. ادھر 70 یہودی، کتنے یہودی؟ 70 یہودی ملک شام سے حضرت عبداللہ کے قتل کے ارادے سے مکہ کے لیے روانہ ہو گئے. سبحان اللہ. 70 یہودی زہر میں بجھائی ہوئی تلوار لے کر حضرت عبداللہ کے قتل کے ارادے سے مکہ کے جنگلات میں چھپ گئے. اتفاق سے حضور کے والد گرامی حضرت عبداللہ بھی شکار کی غرض سے اس جنگل میں تشریف لے گئے. یہودی اسی طاق میں تھے کہ حضرت عبداللہ آئے، ان کو قتل کر دیا جائے، کہ نہ حضرت عبداللہ رہیں گے، نہ نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے، نہ ان کا کلمہ پڑھنا پڑے گا، نہ ان کا دین آئے گا، نہ ہی ہم کو اسے تسلیم کرنا پڑے گا. جیسے ہی حضرت وہب ابن عبد مناف جو حضور کے نانا لگتے ہیں، حضرت آمنہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے والد گرامی حضور کے نانا جان نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کے ارادے سے 70 یہودی ملک شام سے آئے. خاندانی حمیت بیدار ہوئی، خاندان کے نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور جنگل کی جانب مدد کی نیت سے بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی مدد سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی فوج اتار دیا ہے جس سے حضرت عبداللہ کے جان کی حفاظت ہو رہی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مختار کی آمد، فیضان وارث پاک، فیضان معصوم پاک حضرت علامہ مولانا ارشد رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی آسمان سے فوج اتار دیا جس سے حضرت عبداللہ کی حفاظت ہو رہی. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ کی حفاظت ہو رہی ہے. ارے وہاں حضرت عبداللہ کی حفاظت نہیں ہو رہی تھی بلکہ نور محمدی کی حفاظت ہو رہی تھی. حضرت عبداللہ کی حفاظت نہیں ہو رہی تھی بلکہ نور مصطفیٰ کی حفاظت ہو رہی تھی. میرے آقا کا نور وہی نور ہے کہ جب حضرت آدم کی پیشانی میں چمکا
تو ان کی توبہ قبول ہو گئی. جب حضرت نوح کی پیشانی میں چپکا تو ان کی کشتی جودی پہاڑ سے جا کر لگ گئی. میرے آقا کا وہ نور ہے کہ جب حضرت ابراہیم کی جانب منتقل ہوا تو آپ پر نار نمرود گلزار ہو گئی. میرے آقا کا وہ مقدس نور ہے کہ جب حضرت اسماعیل کی جانب منتقل ہوا تو آپ کی جان کی حفاظت ہو جاتی ہے اور آپ کی جگہ پر جنتی دمبا ذبح کر دیا جاتا ہے. میرے آقا کا وہ مقدس نور ہے جب حضرت عبداللہ کی جانب منتقل ہوا تو آپ